نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کی کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان کو جو کامیابی ہوگی دنیا میں اور آخرت میں، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ انسان کی زندگی میں دین ہو، اس کے پاس علم ہو اور اس دین پر وہ عمل پیرا ہو۔ جس کی زندگی میں دین نہیں، ایمان نہیں، دین سے دور ہے، سراسر ناکامی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام انبیاء کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور دنیا میں مبعوث فرمایا، کس لیے کہ حضرت انسان اللہ جل شانہ کی مان کر چلیں، اللہ کی اطاعت کریں، وقت کے نبی کی اطاعت کریں اور اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس پر چلیں، تاکہ یہ انسان کامیاب ہو کر میرے پاس آ جائے۔ کامیابی کے لیے انسان کو دین پر چلنا پڑے گا، بغیر دین کے ناکامی ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں۔ ایک شخص ایمان اس کے اندر ہے نہیں، مشرک ہے، اللہ کی ذات عالی کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، یہ جتنے بھی نیک صالح اعمال کر لے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایمان، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ اس کو اچھا کہہ دیں گے، لیکن عمل قبول نہیں ہے۔ عمل کے قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، دین شرط ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، تمام انبیاء اکرام کی یہی محنت رہی۔ ہر نبی، اللہ نے جس کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، ہر نبی نے اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات، اللہ کی مدد اور دین کی طرف متوجہ کیا۔ بعض انبیاء کو اللہ نے قبیلے کے لیے بھیجا، ملک کے لیے بھیجا، قوم کے لیے بھیجا۔ ایسا ہو کہ ایک وقت کے اندر دو نبی کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، جس شخص نے وقت کی نبی کی بات کو مانا اور دین پر چلا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا۔ نمرود نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لایا، دین کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ بادشاہت اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، لیکن ناکام ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ کامیابی مال کے ساتھ نہیں ہے، عہدوں کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے، دنیا اس کے ساتھ ہو جائے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے سے ہے، دین پر چلنے سے ہے۔ کامیابی کا تعلق نہ مالدار کے ساتھ ہے، نہ غریبی کے ساتھ ہے، نہ مال دولت کے ساتھ ہے، نہ عہدوں کے ساتھ ہے، نہ ڈگریوں کے ساتھ ہے۔ کامیابی کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے۔ اگر کامیابی کا تعلق بادشاہت کے ساتھ ہوتا تو بادشاہت، فرعون نے بادشاہت کی، نمرود کی بادشاہت تھی۔ دنیا میں حقیقی بادشاہ تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے، کہ جس کی پوری کائنات پر بادشاہت ہے، انسانوں پر، جناتوں پر، فرشتوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر، سورج پر، ستاروں پر، سمندروں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، نباتات پر، جباتات پر، حیوانات پر، تمام مخلوقات پر بادشاہت جو ہے حقیقی وہ اللہ جل شانہ کی ہے۔
لیکن دنیا کی بادشاہت کے اندر کامیابی ہوتی، نمرود ناکام نہ ہوتا، فرعون ناکام نہ ہوتا۔ فرعون نے بھی بادشاہت کی، خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب فرعون کے سامنے کون؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی دین کو نہیں اپنایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، دین پر چلا نہیں، اس کے عہدے اس کے کام نہ آئے، اس کی بادشاہت اس کے کام نہ آئی، اس کی ملکیت ملک اس کا کام نہیں آیا، فوج اس کی کام میں نہیں آئی، اس کے خزانے کسی کام میں نہیں آئے، ناکام ہو کر چلا گیا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، علم سیکھنا پڑے گا، اپنے دین پر چلنا پڑے گا۔ جب انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا۔ چلتے ہم اپنے خاندان کے رسم و رواج پر ہیں، مشرکوں کے طریقوں پر ہیں۔ مثال کے طور پر یہود کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کی مشابہت اپناتے ہیں، اپنے دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، مبارک طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، ہماری معاشرت میں نہیں، گھروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، حکومت میں نہیں، تجارت میں نہیں، معاملات میں نہیں، وکالت میں نہیں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں اگر ہماری دین نہیں ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوں گے۔ آج اگر دین کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے، مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، دین ہر شعبے میں ضروری ہے۔ ایک وکیل ہوگا، اس کے پاس دین ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں جو وکالت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی ذمہ داری دی، تو وہ ذمہ داری اپنے ایمان کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ نبھائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا۔ ایک جج اگر اس کی زندگی میں دین ہوگا، عدالتوں کے اندر دین ہوگا، تو فیصلے پھر دین کے مطابق ہوں گے، اللہ کی ناراضگی اور رضا کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ کہ جج کے دل میں ایمان ہوگا، وہ خوف خدا ہوگا کہ غلط فیصلہ دے کر میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری آخرت میں پکڑ نہ ہو، تو وہ اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرے گا کہ جو فیصلے اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک وزیر ہوگا، اس کی زندگی میں دین ہوگا تو اپنی وزارت کو دین کے مطابق استعمال کرے گا، اس کو خوف خدا ہوگا کہ مجھ پر جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، عوام کی ذمہ داری، اس شعبے کی ذمہ داری اس کے سر ہے، تو وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکے گا، کرپشن نہیں کر سکے گا۔ لہذا دین کا ہونا ہر طبقے میں، ہر شعبے میں ضروری ہے۔ ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ملک کا صدر ہوگا، تو اس کو پتا ہوگا کہ پورے عوام کا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندگی میں دین تھا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دریائے دجل کے پاس جا کر روتے تھے کہ اس دریا کے کنارے ایک دریا کے کنارے کتا پیاسا مر جائے گا، قیامت کے روز عمر پوچھا جائے گا کہ عمر بتاؤ تیری حکومت یہ کتا پیاسا کیوں مرا، اس کو پانی کیوں نہیں ملا؟ تو جب بادشاہ کی زندگی میں دین ہوگا، وزیر اعظم کی زندگی میں دین ہوگا، صدر کی زندگی میں دین ہوگا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنے کروڑوں کا جو ملک ہے نا، ایک ایک بچے کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو کیا اپنے وہ عہدے کا استعمال ٹھیک کرے گا، اللہ اس کے سامنے ہوگا، اللہ کی رضا ناراضگی یہ اس کے سامنے ہوگا، تو وہ دین کے مطابق عمل کرے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس طرح ہمارے فوج کے ادارے ہو گئے، پولیس کے ادارے ہو گئے، انٹیلیجنس ادارے ہو گئے، جتنے بھی FBI ہو گئے، جتنے بھی محکمے ہیں، ان کے اندر دین ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ اور کامیابی انسان کو دین پر چلنے سے آتی ہے۔ کامیاب شخص وہ ہوگا جس کی زندگی میں دین ہوگا اور اس پر عمل ہوگا۔ کامیابی کا تعلق ملک مال دولت کے ساتھ نہیں ہے، عہدوں کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی دین پر چلنے کے ساتھ ہے، دین پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک ڈاکٹر ہے، ہسپتالوں میں علاج کرتا ہے، بہرحال وہ ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ سی بات ہے۔ اب وہ ڈاکٹر بنا، اس کی زندگی میں دین ہوگا نا، تو وہ اس کو پتہ ہوگا
کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. کتنا بڑا ثواب اور جزا اور سزا کا معاملہ ہے. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ تو میرے محترم ساتھیوں، اس کے اندر دین ہوگا تو وہ پھر انسان کو انسان سمجھ کر کسی کو ذبح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا مخلوق، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا. وہ اس کو خدمت سمجھے گا. جنت سے عبادت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. وہ اپنے اس میڈیکل لائن کے اندر ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اس شعبے کے اندر خوشی خوشی سے خدمت کرے گا، کیونکہ اس کو یہ علم میں ہوگا کہ عبادت سے تو جنت ملے گی اور خدمت سے مجھے اللہ مل رہا ہے. تو اس کا یہ عہدہ، اس کا یہ علم اس کو فائدہ دے دے گا، یہ کامیابی کی طرف اس کو لے کر جائے گا. اس کو پتا ہے میری غفلت کی وجہ سے ایک شخص مر گیا غلط میڈیسن دینے سے. اب وہ جانتا نہیں، غلط میڈیسن ٹھوک دی، ایک بندہ مر گیا تو پوری انسانیت کا قتل اس کے ذمہ آ جائے گا. تو میرے محترم ساتھیوں، پھر اس کا عہدہ، اس کی ذمہ داری اس کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. آج ہماری زندگیوں میں دین کی کمی کی وجہ سے، دین سے لا علمی کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف جاتے ہیں. لہذا علم کو سیکھنا، دین کو سیکھنا فرض ہے. اس کو فرض کر دیے ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل ہو بالغ ہو، اس پر کم سے کم اتنا دین سیکھنا فرض عین ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اس کے اندر فرق کر سکے. اس کو پہچان اس کی ہو جائے کہ یہ کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. اس کام کو کرنے سے اللہ اجر دے گا یا پکڑے گا، سزا دے گا، جزا دے گا. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے. اب اتنا علم سیکھو گے نہیں، جب فرض کے اندر کوتاہی ہوتی تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے. ہم دنیا میں علوم کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں پر تو محنت کرتے ہیں، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. ضروری ہے، معاشرت کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن کم سے کم اس کو اپنے دین کا اتنا تو علم ہو کہ اب جو وقت ہے، اس وقت کے اندر مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اس کے گھر کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد کے وراثت تک، قبر کے معاملات تک، یعنی تمام زندگی کے احوال کا اس کے پاس علم تو ہو کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، شریعت کا کیا حکم ہے. اس کو سیکھنا ضروری ہے. میرے محترم ساتھیوں، علم ہم پر فرض کر دیا گیا اور علم سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے. صحیح عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب انسان علم کو سیکھتا ہے تو یہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. ایک علم سیکھنے والا بندہ ہے، وہ اگر خود زندگی غفلت میں گزار دے، ساری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اس کا اپنا ذاتی نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن امت کو نقصان کی طرف نہیں لے جائے گا. اس کے پاس علم ہے، امت کی رہنمائی کر لے گا. میرے محترم ساتھیوں، علم کو سیکھنا ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں علماء کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو، مشائخ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. ہر چیز، جو چیز ہمیں نہیں آتی اس کو پوچھ کر کریں. اس کے اندر یہ نہیں کہ عزت نفس ختم ہو جائے گی، یہ بہت ضروری چیز ہے. میری اور آپ کی یہ محنت رہے، ہم ایسی محنت کریں، ہم اپنے اولادوں پر، اپنے بچوں پر ہماری ایسی محنت ہو جائے کہ ہمارے بچے دنیا کے علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سیکھیں. اگر یہ وکیل بنتا ہے، کم سے کم اس کے پاس علم بھی ہو کہ میری وکالت پہ اللہ راضی کیسے ہوگا، اللہ ناراض کیسے ہوگا، سزا کیسے ملے گی، جزا کیسے ملے گی. میں اگر اپنے بچے کو پائلٹ بناؤں، اس کے پاس علم تو ہو کہ میری یہ ڈیوٹی میں نے کس طرح کرنی ہے، اللہ اس پہ راضی کیسے ہوگا، ناراض کیسے ہوگا. ایک شخص پولیس کے اندر ہے، اس کو یہ علم تو ہو کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا نہیں ہے. یہ جب اس کے پاس یہ علم ہوگا تو وہ فائدے کی طرف چلا جائے گا. اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں اپنے، خاص طور پر اپنی زندگی پر علم کو سیکھنے میں، اور اپنی بچوں پر، اپنی اولادوں پر ان کو علم سیکھنے کی طرف گامزن کریں. دنیاوی علوم بھی ضروری ہے اور دین کا علم بھی ضروری ہے. ایک شخص کسی بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا، اس کو یہ تو پتا ہو کہ رشوت حلال ہے حرام ہے،
لوں گا نافرمانی ہوگی، فرما برداری ہوگی، حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اس کا اولاد پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اللہ پاک نسلوں میں سے علماء راسخین پیدا کرے گا، اولیاء صدیقین ایسی جیسی اللہ پاک ان کو اولادیں دے گا۔ جب دین کی محنت نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، ایک شخص مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ المشائخ ہے، اس کے اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہے، اب اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے گھر میں کون پیدا ہوگا؟ چور ڈاکو گمراہی والے لوگ پیدا ہوں گے نا۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں دین ہوگا، اپنے اولاد کو وہ دین سکھائے گا تو اللہ ان کے گھروں کے اندر علماء پیدا کریں گے، حفاظ بنائیں گے ان کی اولادوں کو، ان کی اولادوں میں سے اللہ اپنے ولیوں کو پیدا کرے گا۔ جب دین کی محنت ہوگی، زندگی میں دین ہوگا تو اللہ نسلوں سے دین کا کام لے گا، نسلیں سنور جائیں گی، نسلوں کے اندر دیندار پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، علم پیدا ہوں گے۔ ایک شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چوریاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، نافرمانی میں گزار دی، اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی بقایا زندگی دین پر یہ اطاعت پر آ گیا، دین کے اطاعت پر آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے والا بن گیا، تو اس کو فکر لگے گی، پھر یہ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے جائے گا۔ دیکھو خود تو چور تھا، ڈکیت تھا، نافرمان تھا، نافرمانی والی زندگی بنائی، لیکن یہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ اس کے اندر فکر ہو گئی تو اس نے اپنی اولادوں کو علم کی طرف منتقل کیا، تو اس کے اولادوں کو اللہ ولی اللہ بنا دے گا۔ دین کی عظمت محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی تو اب ایک وقت ہوگا کہ والدین تو دیندار ہے، علماء ہے، شیخ الحدیث ہے، لیکن گھر کے اندر دین نکلتا جائے گا تو کمزوریاں آ جائیں گی، پھر کل کو کیا توقع ہوگی کہ وہاں چور پیدا ہو، ڈکیت پیدا ہو، نافرمان پیدا ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی اپنے گھر کے اندر دعوت والا کام کریں، دین کی طرف اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو راغب کریں، ان کو حقیر سمجھ کر نہیں، ایک ڈاکٹر سمجھ کر۔ ڈاکٹر کے سامنے ایک مریض آتا ہے، پورا وہ پیپ سے بھرا ہو، بدبو سے آ رہی ہو، ڈاکٹر کبھی مریض سے منہ نہیں پھیرتا۔ اگر اس مرض کے اندر میں مریض سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسموں میں کیڑے پڑ چکے ہیں، پورا جسم کیڑوں سے بھر چکا ہے، اگر ڈاکٹر بھی اس سے منہ پھیر دے گا تو اس کا علاج کون کرے گا؟ تو وہاں ڈاکٹر ترس کھا کر اس کا پھر بھی علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے کیڑے نکال رہا ہوتا ہے، اس کی بدبو سے پریشان نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں ہم ان کو مریض سمجھیں، دین سے دور ہے، وہ مریض ہے، ان سے منہ نہ پھیریں، بلکہ دن کے اندر ہمدردی ہو کہ یار یہ بیچارہ تو مریض ہے، اگر ہم نے ان سے، ہم تو دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اتنی فکر تو ہمارے اندر، اگر ہم نے بھی ان سے منہ پھیرنا شروع کر دیا تو ان کا کون علاج کیسے ہو؟ وہ تو ناسور بن جائے گا، کینسر کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب یہ مرض جب ناسور بن جاتا ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، امت کے حال پر ہم سب رحم کھائیں۔ اس وقت امت قابل رحم ہے، امت کو کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر اس پہ برا نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، کسی بھی وقت یہ توبہ کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ہمدردی ہو، جیسے ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر منہ نہیں پھیرتا، ہمارے دل کے اندر بھی غم ہو، درد ہو، فکر ہو، اس غم، درد اور فکر کی وجہ سے اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیں گے، اس سے یہ مرض دور کر دیں گے۔ کیونکہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، امت بڑے کمزوری کی حالت میں ہے، اس وقت امت قابل رحم ہے، اس پر رحم اور ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اس چیز کی فکر کریں، خانقاہ میں آتے ہیں، ہفتہ واری مجلس میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہم آنے کے ساتھ محنت کریں، اپنے گھر میں محنت شروع کریں، اپنے رشتہ داروں میں محنت شروع کریں کہ آؤ بھائی چلتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کو لمبی چوڑی دعوت نہ دیں کہ تو برائی کے اندر مبتلا ہے، برائی چھوڑ دئیے، وہ ہم اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کا سیاہی دبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، وہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے نا سیاہ نقطے لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو حدیث میں آتے ہیں کہ جیسے کپڑے کو دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے، اس طرح دل کے زنگ کو دھونے کے لیے، دل سے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھ لو، ہم چاہتے ہیں ہمارا دل اطمینان پر آ جائے، ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ ہم آج ذہنی طور پر دل ہمارا سکون میں نہیں ہے، بے قرار ہوتا ہے، مال کے ہوتے ہوئے بھی بے قراری ہے، گھر بنگلہ بینک بیلنس ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، دل کو سکون جو حاصل ہوگا اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرما دیا کہ دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ کس سے حاصل ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کو جب ہم محنت کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے، محلے سے شروع کریں گے، 200 ایک ایک بندے کو اگر ہم بھی خانقاہ اپنے ساتھ ہفتے میں لائیں تو ایک بندہ آئے گا تو وہ 2 ہو جائیں گے، 10 بندے آتے ہیں اگلے ہفتے میں 20 بندے ہوں گے، اگر اس ہفتے میں 20 ہیں، ہر ساتھی ایک ایک بندے کو لے کر آئے تو 40 بندے ہوں گے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کریں گے، ہمارے اور آپ نے صرف تھوڑی سی محنت کی، وہ آیا، وہ ذکر پر لگ گیا، اللہ کی اطاعت والی زندگی اس نے اختیار کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنا اس نے شروع کر دیا، کم سے کم ہمارا اکاؤنٹ تو کھل گیا نا۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، یہ قبول ہے یا نہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کا عمل قبول ہو یا نہ وہ بھی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن وہ جو عمل کرے گا ہمیں پورا قبولیت کا اجر اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ ہر ہفتے کے اندر جب ہم خانقاہ آتے ہیں، کسی ایک زیادہ نہیں، ایک ایک بندے کو دعوت دے کے اس کو تیار کریں۔ اس کو یہ نہیں بولے تو اس گناہ کے اندر یہ گناہ، اس کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ دل کے اندر ہمدردی ہو کہ اس بندے کو میں اللہ کے ذکر میں لے جاؤں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہم کریں گے، دل صاف ہوں گے، گناہ دھلنا شروع ہو جائیں گے، تو نماز پڑھنے کا بھی دل شروع ہو جائے گا، خود بخود دل نماز کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں کہ دل میں اللہ آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد آنا شروع ہو جائے گا، یہ نمازی بھی آہستہ آہستہ خود بن جائے گا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بھی بن جائے گا، اللہ سے محبت کرنے والا بھی بن جائے گا۔ جب اللہ سے محبت شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے، جب بندہ جس کی محبت کرتا ہے، جس سے اس کی اطاعت کرتا ہے، تو جب یہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کرے گا، اطاعت پر آ جائے گا، دین سے محبت کرے گا، اللہ کے ذکر سے محبت کرے گا تو اطاعت کرنا شروع کر دے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ممکن ہے میرے اور آپ کی ایک دعوت دینے سے، تھوڑی سی محنت کرنے سے ایک شخص آیا، اس کے بعد ہم نے کبھی اس شخص سے رابطہ بھی نہ کیا، اور وہ شخص نے توبہ کر دی، اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کی اس نے، اللہ نے اس کو ولایت سے نواز دیا، کم سے کم ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ میرے محترم ساتھیو، انسان مر جائے گا تو جب اس کا آخرت میں اللہ اس کے اعمال نامے کو سامنے رکھیں گے تو انسان روئے گا، یا اللہ میں نے تو زندگی میں کوئی ایک عمل کیا نہیں۔ پھر اعمال نامہ جب مزید دکھایا جائے گا، دیکھ تیرے اعمال نامے کے اندر ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، حفاظ ہے، علماء ہے، تو کہے گا یا اللہ میں تو نہ ولی ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں عالم ہوں۔ تو اللہ کہے گا دیکھ فلاں تو نے ایک شخص کو دعوت دی تھی، وہ ایک شخص دعوت دینے کی وجہ سے میری اس نے اطاعت شروع کر دی، اس کی اولادوں کے اندر ولی بنا، اس کے اولاد کے اندر حافظ قرآن بنا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو ہمیں اکاؤنٹ ہمارا کھل جائے گا۔ ہم نے ایک شخص کو دعوت دی، ایک شخص زندگی اس کی بدل گئی، وہ دین پر چلنے والا بنا، اس کی اولاد پیدا ہوگی، اس نے اولاد کو ترغیب دی، وہ دین پر آگے، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی قیامت تک جتنی اس کی نسل میں دین کا کام ہوگا، لوگ دیندار بنیں گے اور وہ اوروں کو دعوت دیں گے، وہ سب ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ کتنی بڑی خیر کا کام ہے، کتنا بڑا، تو ہم اتنے بڑے خیر کے کام سے کیوں محروم رہے؟ میرے محترم ساتھیو، خود پر دین پر عمل کریں، چلنے کی کوشش کریں، اور اس کی فکر بھی ہو آئندہ آنے والے ہفتے میں ہم کوشش کریں، ہر بندہ کوشش کرے، آج میں اکیلے آیا ہوں، کل میں اپنے ساتھ زیادہ نہیں تو ایک بندے کو تو لے کر آؤں نا، ہمدردی کے ساتھ، کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تمام ساتھی اپنا آثار کر لیں.